سر ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم ساری بات کر رہے ہیں یہ مریضوں خاندان یعنی اس کے ریلیٹڈ ہے. کیا کوئی ادارہ بھی یعنی ڈسپلن فورس جو ہے جو جواب دہی کے لیے بات کرتا ہے اور اس طرح سے جواب دہی کہ جس میں تعلقات اچھے رہیں، کیا ادارے میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے پیارے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بات چیت اکثر فساد کی طرف جاتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، تو وہ مجبور ہو کے پھر گھر کی بات کو باہر نکالتے ہیں. ری ہیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں اپنے مریضوں کی فیملیوں کو کہ کیسے اس معاملے سے نپٹے، کیونکہ ہمارے پاس آنے سے پہلے وہی علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جب ہو کے مریض جاتا ہے تو تب بھی انہوں نے ہی اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اگرچہ ہم پس پردہ بیچ میں رہتے ہیں اور مریض کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. حتمی اور سرکاری نتیجہ مل بھی جاتا ہے کہ مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی کے معاملات میں ہمارا عمل دخل رہتا ہے، اور پہلے تو فیملی اسے بہت خوش دلی سے قبول کرتی ہے، تو بعد میں مریض بھی اس کو بہت ہی خوش دلی سے قبول کرنے لگتا ہے. لیکن میں اگر بتاؤں آپ کو کہ ری ہیب جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا کہ اگر جواب دہی کے اصولوں پہ ری ہیب خود عمل نہیں کرتا، ادارہ خود عمل اگر نہیں کرتا، تو بس سمجھ لیں کہ اس کا سروائیول خطرے میں رہے گا، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر ری ہیبس کی زندگی 5-7 سال کی زندگی ہوتی ہے. دنیا میں جو سب سے پرانا ری ہیب ہے وہ 90 سال پرانا ہے، اس کے بعد ایک ہے 55 سال، تو ہم لوگ 50 ایئرس پہ ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر ری ہیب نے رہنمائی دینی ہے تو انہیں یہی سارے جو پرنسپلز ہیں، جواب دہی کے اعلیٰ جو طریقے ہیں اپنانے ہوں گے. اور ری ہیب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو جواب دہی کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، تو اس میں گول مول باتیں نہیں ہوتی کہ کوئی سینئر کسی کاؤنسلر سے پوچھے کہ آپ کا سیشن کیسا رہا تو وہ بولے کہ اچھا رہا. بہت اچھا. اچھا، مریض کیسا جا رہا ہے کہ مریض بہت اچھا جا رہا ہے، فیملی کیسی جا رہی ہے وہ بھی کوآپریٹیو ہو گئی ہے. تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اس کے لیے ٹرمنالوجی ہوتی ہے جس سے ایک لفظ سے ساری کہانی بیان ہوتی ہے کہ فیملی نے سہولت کاری چھوڑی کہ نہیں، فیملی نے اصل معاملات یعنی نشے کی بیماری پہ فوکس کیا کہ نہیں، ڈیزیز کانسیپٹ سمجھے کہ نہیں، یا مریض نے سچ بولنا شروع کیا کہ نہیں، کیا وہ ابھی بھی منیمائزیشن کرتا ہے اپنی جو ماضی کے نقصانات ہیں نشے کی استعمال اور اس حوالے سے، ان کو وہ کھل کر مانتا ہے، کیا وہ خود فریبی کے جال جو ہے اس کو توڑ کے باہر نکلتا ہے کہ نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ کاؤنسلر نے مریض سے جواب دہی کرنی ہوتی ہے، فیملی نے بھی مریض سے کرنی ہوتی ہے، پھر مریض نے اپنے گھر والوں کو بھی پوچھنا ہوتا ہے، پھر اسی طرح فیملی نے علاج کرنے والوں کو بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 50ویں دن یہ ہوگا، آپ نے کہا تھا کہ 80ویں دن مریض کی بیوی اس کے کمرے میں ساتھ رہے گی، یا والدہ یا والد یا کوئی اور، آپ نے کہا تھا کہ 70ویں دن جو ہے پیشنٹ فری فلوٹ پہ جائے گا، سارے شہر میں فیملی کے ساتھ گھوم کے 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے گا، آیا کیوں نہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر میڈیکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اس کا بڑا لیجیٹیمیٹ یوز کرنا ہوتا ہے. کوئی ڈوئل ڈس آرڈر ہے، نشے کی بیماری کے علاوہ ڈس آرڈر ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا، فیملی میں کوئی کمزور لنک ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ری ہیب ہے اس فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ کیسے بات کرتا ہے، کیا اس کے سربراہ کے سامنے لوگ کھل کے رائے یا اختلاف کر سکتے ہیں، یا ان کی جو ایویلیویشن ہے وہ بائی دا بک ہوتی ہے یا پسند ناپسند کے تحت ہوتی ہے. تو ادارے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات چیت ہوتی ہے، کیسے اختلاف کیا جاتا ہے، کیسے اتفاق کیا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم خود ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے
تو فطری طور پر ہمارے سے یہ چیزیں فیملی کے اندر اور فیملی سے مریض کے اندر فلو نہیں کریں.